السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا طہارت اور پانی کے مسائل۔ آج کا جو درس ہے وہ وضو سے متعلق ہے، وضو کے احکام اور مسائل۔ اس سلسلے میں تقریباً 8 مسائل پہ گفتگو ہوگی کہ وضو سے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم جانیں گے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلے وضو کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ وضو اور وضو، جیسے آپ نے طہور اور طہور پڑھا تھا پچھلے درس میں، طہور پاک و زبر کے ساتھ، اس کا معنی تھا وہ پانی جس سے پاکی حاصل کرتے ہیں، وہ پانی پاک بھی ہوتا ہے اور اس پانی سے پاکی بھی حاصل کرتے ہیں، طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ طہور کا کیا مطلب پڑھے تھے؟ ماء طہور وہ پانی جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، جب تا کو زبر پڑھیں گے، اور جب تا کو پیش دیں گے طہور تو نظافت اور طہارت کے معنی میں۔ ٹھیک اسی طریقے سے وضو اور وضو کا مسئلہ ہے۔ وضو نظافت، پاکی، صفائی ستھرائی، اور واو کو جب زبر دیں گے وضو، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں۔ دونوں میں وہی فرق ہے جو طہور اور طہور میں ہے۔ تو وضو کی تعریف کیا ہوئی؟ صفائی ستھرائی، پاکی، یہ لغوی معنی ہے، لیکن شریعت میں اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر وضو کی کیا تعریف بنتی ہے؟ اس کا یہ ہے کہ شریعت میں جو وضو کرنے کا طریقہ ہے، شریعت میں اعضائے وضو دھلنے کا جو طریقہ ہے، اس مقررہ طریقے کے مطابق 4 اعضاء کو، جو اعضائے وضو ہیں، اعضائے وضو میں چہرہ داخل ہے، دونوں ہاتھ کہنی سمیت داخل ہے، اور سر داخل ہے، دونوں پیر ٹخنوں سمیت داخل ہے۔ جب اعضائے وضو بولیں تو پورا جسم مراد نہیں ہوگا، صرف 4 اعضاء مراد ہوں گے۔ اور وہ 4 اعضاء کون کون سے؟ چہرہ، یہ جو پورا چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے، اور وہ دونوں ہاتھ کہنی سمیت، کہنی تک، یہ 2 چیز ہو گیا، چہرہ، دونوں ہاتھ، اور تیسرے نمبر پہ سر، پورا سر، چوتھے نمبر پر دونوں پیر، اور وہ پیر ٹخنوں تک۔ یہ 4 اعضاء ہیں، ان کو اعضائے وضو کہا جاتا ہے۔ شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق 4 اعضاء کو، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان اعضاء پر پانی ڈالنا، ان اعضاء کو دھلنا اللہ رب العالمین کے تقرب کی نیت سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے۔ یہ ہے وضو کی شرعی اور اصطلاحی تعریف۔ وضو کا حکم کیا ہے؟ وضو اس شخص پر واجب ہے جس کو وضو کرنے کی حاجت ہو، نماز یا نماز جیسے دیگر اعمال کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، یا نماز جیسی کوئی عبادت ہو، جیسے طواف ہے، نماز یا نماز جیسی عبادت کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ جس کو نماز پڑھنا ہو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ ہمیشہ ہر وقت وضو کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے والے شخص کے لیے اگر وہ غیر وضو میں ہے، وضو کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آدمی طواف کرنا چاہتا ہے تو طواف کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو وضو واجب ہے اس شخص کے لیے جو نماز ادا کرے یا نماز جیسی کوئی عبادت انجام دینے لگے جس کے لیے وضو شرط ہے، تو اس وقت اس آدمی کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اور وضو کے وجوب کی دلیل کیا ہے؟ وضو کرنا واجب ہے نماز کے لیے یا نماز جیسی دوسری کوئی عبادت کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھلو، اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھ کو مرافق، کہنی سمیت دھلو، کہنی تک دھلو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیر کو دھلو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضو کا یہاں پر حکم دیا ہے، اور جہاں پر حکم یعنی ایک طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں امر کا صیغہ استعمال کرنا، آرڈر، خطاب، آرڈر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، آرڈر دیا جا رہا ہے، دھلو،
جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو دھلو، اپنے چہرے کو دھلو، اپنے دونوں ہاتھ کو دھلو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیر کو دھلو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آرڈر دیا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں وضو کرنے کے لیے وجوب کی دلیل مل رہی ہے. وضو واجب کن لوگوں پر ہے؟ وضو واجب ہے اس پر جو مسلمان ہے، عاقل ہے اور بالغ ہے. جو مسلمان نہیں ہے اس کا وضو نہیں شمار کیا جائے گا. جو عاقل نہیں ہے یا جو بالغ نہیں ہے اس کا وضو معتبر نہیں ہے. عاقل کا مطلب تمیز رکھنے والا ہو، بلوغت تک پہنچ رہا ہو تو اس کا وضو معتبر ہوتا. اس سے پہلے جو تمیز نہیں رکھتا ہے یا عاقل نہیں ہے، عقل نہیں، اس کے پاس جنون ہے، جنون کی کوئی کیفیت ہے، نشہ ہے جس کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے، اس میں تفصیل میں پڑھیں گے. جس کے پاس عقل نہیں، عقل کا مطلب شعور یا جنون ہے، دیوانگی ہے، نشے کی حالت میں ہے، تو اس کا وضو نہیں مانا جاتا ہے. تو وضو اس پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو. اور وضو واجب کب ہوتا ہے؟ جب نماز کا وقت داخل ہو تب وضو کرنا واجب ہوتا ہے اگر آدمی وضو میں نہیں ہے تو. یا اگر کوئی ایسی عبادت جس کے لیے وضو شرط ہے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں، کسی وقت سے جڑا ہونا ضروری نہیں ہے. جسے طواف کرنا ہے، جس وقت ہم طواف کریں گے اس وقت ہم وضو کریں گے اور طواف کریں گے. آگے جانتے ہیں وضو کی شرائط. وضو میں کون کون سی چیزیں شرطیں ہیں جن کی بنیاد پر وضو صحیح ہوتا ہے. اگر شرط نہ پائی جائے تو ہمارا وضو درست نہیں ہوگا. وضو کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو شرائط شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، نصوص سے جو شرائط ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ان شرائط کی بنیاد پر اگر ہمارا وضو ہے تب وضو درست مانا جائے گا. اور اگر ہمارے وضو میں شرط نہیں پائی جائے، کوئی شرط جو ہے مفقود ہو جائے تو وضو درست نہیں مانا جائے گا. اہل علم نے وضو کی 10 شرطیں بیان کی ہیں، تقریباً 10 شرطیں ہیں. پہلے نمبر پہ ہے وضو کے لیے اسلام کا ہونا، دوسرے نمبر پہ ہے عقل کا ہونا، تیسرے نمبر پہ ہے تمیز کا ہونا. اسلام نہ ہو تو وضو درست نہیں ہوگا. کوئی کافر آدمی وضو کرتا ہے اور عبادت کرنے لگے تو اس کا وضو ہی نہیں شمار کیا جائے گا. وضو کے صحیح ہونے کے لیے یا وضو کی صحت کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے وضو کی صحت کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. عقل کا مطلب انسان کی جو عقل ہے، جس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اگر وہ عقل کام کر رہی ہے تو وہ درست ہوگا. اگر عقل نہیں کام کر رہی ہے، اس عقل کے اندر جنون ہے، دیوانگی ہے، فطور ہے، تو پھر اس کا بھی وضو درست نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے تمیز کا بھی ہونا شرط ہے. تمیز نہ ہو تو پھر وضو معتبر نہیں ہوتا. تمیز کا مطلب جو آدمی وضو کر رہا ہے وہ بات تمیز ہو، اس کو شعور ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. عبادت کی نیت سے وہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو ہاتھ دھلنے کی کیفیت معلوم ہو، چہرہ دھلنے کی یا وضو کرنے کی کیفیت معلوم ہو، طہارت وہ جانتا ہو، تمیز رکھتا ہو. تو تمیز رکھنے کی صلاحیت ہو تبھی وضو معتبر ہوتا ہے. تو 3 شرطیں تو یہ ہو گئی، اسلام کا ہونا، عقل کا ہونا اور تمیز کا ہونا. یہ 3 شرطیں ہو گئی. چوتھی شرط ہے وضو کے درست ہونے کے لیے نیت کا ہونا. وضو میں ہم نیت کریں گے اور یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنا جاننا ضروری ہے. بنیادی چیز ہے کیونکہ ہر ایک چیز کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ بیس ہے ہر عمل کے لیے. تو وضو میں بھی آپ نیت کریں گے، اور وہ نیت کون سی ہونی چاہیے؟ حدث کے زائل کرنے کی نیت، طہارت حاصل کرنے کی نیت. حدث کے زائل کرنے کی نیت ہو تب جا کر آپ کا وضو درست ہوگا. کوئی آدمی وضو اس لیے کر رہا ہے کہ ہم ریفریش ہو جائیں تو یہ وضو نہیں کہلائے گا. ہاتھ پیر دھل رہے ہیں، وضو کی طرح وضو کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ ریفریش ہو رہے ہیں، تازہ دم ہونے کے لیے، یا من کی ایسے ہی کر رہے ہیں. نہیں، عبادت کی نیت سے آپ وضو کریں گے. حدث کو زائل کرنے اور عبادت کی نیت سے آپ وضو کریں گے، یہ بنیادی چیز ہے. اور وضو کی نیت میں زبان سے نہیں کچھ کہنا ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ جو کوئی عبادت انجام دینے لگتے ہیں تو اس میں الفاظ کا اظہار کرتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں نیت کرتا ہوں وہ کرنے جا رہا ہوں. الفاظ کے ذریعے نیت نہیں کریں گے، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا مقام کہاں ہے؟ دل کا مقام اندرون جسم ہے، اندر ہے. تو دل کے مقام کے اندر جو احساس، شعور اور خیال پیدا ہوتا ہے اسی کا نام ارادہ، اسی کا نام نیت ہے.
تو یہاں جو خیال پیدا ہو جائے وہی نیت ہے، اور نیت ہم وضو میں کیا کریں گے؟ حدث کو زائل کرنے کی نیت کریں گے، طہارت کی نیت سے وضو کریں گے۔ یہ چوتھی شرط ہو گئی۔ پانچویں شرط ہے مائع طہور کا ہونا۔ پچھلے درس میں تفصیلاً ذکر کیے ہیں مائع طہور کے بارے میں، احکام و مسائل۔ مائع طہور سے ہم وضو کریں گے، مائع طہور نہ ہو تو وضو درست نہیں ہوگا۔ جیسے ایک پانی ہے طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، اس سے وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ جیسے مثال دے دیں، جیسے پیٹرول ہے، یا جیسے دودھ ہے، جیسے جوس ہے۔ جوس ہے، پاک ہے، اس کو ہم پی سکتے ہیں، لیکن اس سے وضو کریں وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ سے کہیں کیوں، کیا کہیں گے؟ طاہر ہے لیکن بتائیے لیکن نہیں، پراپر جواب نہیں آیا۔ لیکن مطہر نہیں ہے، طاہر ہے لیکن مطہر نہیں، پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ پاک آلریڈی ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو مائع طہور سے ہم وضو کریں گے، یعنی جو پانی پاک ہے، طاہر ہے اور مطہر بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس پانی سے ہم وضو کریں گے۔ تو یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط ہے وضو جب کرنے لگیں گے اگر کوئی رکاوٹ ہے اعضائے وضو پر، اس کو زائل کریں گے۔ جیسے ہاتھ پہ اگر پینٹ لگا ہوا ہے، اس پینٹ کو پہلے کھرچیں گے، اس کو دور کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ پانی جلد تک پہنچ جائے آسانی سے۔ بہت سے لوگ پینٹ کا کام کرتے ہیں، یا بہت ساری عورتیں اپنے ہاتھوں پر ناخن پہ نیل پالش لگاتی ہیں، تو نیل پالش لگے ہونے سے پانی جلد تک نہیں پہنچے گا، ناخن اور ناخن کے اندر تک جو ہے تہ تک نہیں پہنچے گا۔ اور وضو میں ضروری ہے پانی جلد تک، تہ تک پہنچے، یعنی جگہ پر پانی پہنچنا، اس کو تر کرنا، گیلا کرنا وضو میں ضروری ہے۔ اگر کوئی پینٹ ہے یا کوئی ایسی چیز پینٹ ہو، موم بتی لگ جائے، گوند لگ جائے، یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو، تو سب سے پہلے اس کو اتار کے ہٹا دیں گے، زائل کر کے ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد وضو کریں گے۔ یہ چھٹی چیز تھی۔ ساتویں چیز ہے وضو سے قبل اگر کوئی آدمی قضائے حاجت کیا ہے تو دو میں سے کوئی ایک کام کرے گا، یا تو استنجا کرے گا یا استجمار کرے گا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں، استنجا اور استجمار۔ استنجا بولتے ہیں پانی سے طہارت حاصل کرنا، اور استجمار بولتے ہیں سعودی عرب میں رہ کے کیا فائدہ ہوا؟ استجمار پتھر سے طہارت حاصل کرنا، استنجا بولتے ہیں پانی سے طہارت حاصل کرنا، اور استجمار پتھر سے یا اس قبیل سے۔ آج کل ٹیشو ہے تو اس سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کپڑا ہو جس سے پوچھا جا سکتا ہے، اگر پاک کپڑا ہے اس سے بھی، مٹی ہے مٹی سے۔ تو پتھر اور ڈھیلے سے استنجا کرنے کو استجمار کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی وضو سے پہلے استنجا کیا ہے یا قضائے حاجت کیا ہے، پیشاب کیا ہے، تو اس کو طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ استنجا کرنا یا استجمار کرنا ضروری ہے۔ استنجا پانی ہے تو پانی سے استنجا کریں گے، پانی نہ ملے تو الٹرنیٹ کیا ہے؟ پتھر سے یا ڈھیلے سے، پاک مٹی سے استنجا کریں گے۔ اگر پتھر اور ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، 3 پتھر کا ہونا ضروری اور کمپلسری ہے، 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے، 3 ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ کہ گوبر نہ ہو، ہڈی نہ ہو، کوئلہ نہ ہو، 3 چیز نہیں ہو۔ پتھر سے اگر آپ استنجا کریں گے تو یہ 3 سے پرہیز کریں۔ کیا کیا؟ گوبر، لید، ہڈی اور کوئلہ۔ ایک حدیث آتی ہے، جنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی امت کو 3 چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کر دیجیے، یعنی گوبر سے، ہڈی سے اور کوئلے سے استنجا کرنے سے منع کر دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے روزی رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان چیزوں سے منع کیا، استنجا کرنے سے۔ ان چیزوں، یہ جو 3 چیزیں ہیں، جنات کے لیے اس کے اندر غذا ہے، روزی۔ ہڈی جو ہے جنات کی خوراک ہے، اور گوبر شاید اس کے جانور کی خوراک ہے، اور کوئلہ جو ہے اس سے جنات لوگ اس سے کھانا بناتے ہیں یا روشنی کرتے ہیں۔ تو بہرکیف استنجا میں ان 3 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے علاوہ چیزوں سے پاکی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ 7ویں چیز تھی۔ 8ویں چیز ہے وضو میں موالات کا ہونا۔ موالات، میں نے کتنے اعضاء بتایا وضو میں؟ وضو کے اعضاء کتنے ہیں؟ وضو کے اعضاء، عضو 4 ہیں۔ اس کو مسٹیک کریں گے تو کیسے ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ 4 اعضاء ہیں، وضو میں انہی 4 کو دھلنا وضو کہلاتا ہے، 4 اعضاء۔
تو اعضائے وضو کو پے در پہ، موالات کہتے ہیں پائے در پہ لگاتار دھلنا. پہلے چہرہ دھلیں گے تو اب پھٹک سے فوراً ہاتھ دھلیں گے، ہاتھ دھل لیے فوراً سر کا مسح کریں گے، سر کا مسح کر لیے فوراً پیر دھلیں گے. گیپ نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ ہاتھ دھل لیے اور پھر اب انتظار کر رہے ہیں کچھ دیر کے بعد جب تک ہاتھ سوکھ گیا تب آپ مسح کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پے در پہ ہاتھ دھلنا چاہیے لگاتار. اس کو موالات کہتے ہیں، پے در پہ. یہ جو ہے 8ویں شرط تھی. اور 9ویں شرط ہے ترتیب سے دھلیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا پہلے چہرہ دھلو، پھر ہاتھ دھلو، پھر سر کا مسح کرو، پھر پیر دھلو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بتایا ہے اسی ترتیب سے وضو کریں گے. کوئی ترتیب بدل دے تو وضو نہیں ہوگا. ترتیب بھی وضو کے اندر ایک شرط کے طور پہ ہے. ترتیب بدل دے تو وضو درست نہیں ہوگا. ترتیب سے وضو کرنا پڑے گا. یہ 9ویں شرط ہے. اور 10ویں شرط ہے تمام اعضاء کو دھلنا فرض ہے. جن اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے دھلنے کا حکم دیا ہے ان تمام اعضاء کا دھلنا فرض ہے. جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جن اعضاء کو دھلنے کا، ان تمام اعضاء کو دھلنا فرض ہے. اس میں سے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، چہرہ دھلے، پیر دھلے، ہاتھ چھوڑ دیے، نہیں ہوگا. یا آپ سر کا مسح نہیں کیے، نہیں ہوگا. یا سب کچھ کیے پیر نہیں دھلے، نہیں ہوگا. جن اعضاء کے دھلنے کا حکم ہوا ہے ان تمام اعضاء کو دھلنا فرض ہے. یہ 10 شرط ہیں وضو کے تعلق سے. ایک شرط اہل علم نے ذکر کیا ایک اور 11ویں شرط کے طور پر، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس کو جاننا چاہیے. کسی آدمی کے ساتھ دائمی مرض لاحق ہوتا ہے. دائمی مرض اس کو بولیں کہ دائمی مرض کی یا کسی مرض کی وجہ سے آدمی کے ساتھ حدث لگا رہتا ہے، مستقل طور پر حدث کی حالت میں ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں مستقل طور پہ ہوتا ہے. جیسے اس کو مثال سے بیان کیجیے، جیسے کسی کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے تب تو مستقل طور پہ وہ ناپاک ہے، ناپاکی اس کے ساتھ ہے. یا کسی آدمی کو گیس کا پرابلم ہے اور ہوا خارج ہوتی رہتی ہے برابر مسلسل، تو ایک ناپاکی اس کے ساتھ برابر ہے. اسی طریقے سے کسی عورت کو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے. استحاضہ کسے بولتے ہیں؟ جو بیماری کا خون آتا ہے. حیض سے الگ ایک خون آتا ہے جو بیماری کا خون ہوتا ہے، اس کو استحاضہ بولتے ہیں. کسی عورت کو وہ خون آتا رہتا ہے، یہ بھی ناپاکی ہے. کسی عورت کو لیکوریا ہوتا ہے. لیکوریا جانتے ہیں؟ وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، سفید پانی، رطوبت نکلتی رہتی برابر، تو اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیز اصلاً طاہر ہے لیکن اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب یہ سارے کنڈیشن کیا ہیں کہ ایک آدمی برابر جو ہے حدث کی حالت میں ہے. اب یہ بندہ، اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ اس کے لیے حکم شریعت میں یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوگا تب وضو کرے گا. ایک وقت کی نماز کا وقت داخل ہو جائے اس ٹائم اس نے وضو کر لیا. اب ایک وضو سے ایک وقت کی ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے، فرض، سنت، نفل، جتنا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن سیکنڈ نماز کا وقت آ جائے اب پھر اس کو دوبارہ نیو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ یہ جس کے ساتھ دائمی حدث لگا ہوا ہے اس کے لیے الگ حکم ہے. وہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وہ وضو کرے گا. اگر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کیا تھا، تھوڑی دیر پہلے بھی کیا تھا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. جب نماز کا وقت دوسرا وقت داخل ہو گیا اب دوسرے وقت کے لیے دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا. عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے. ہم اگر وضو میں ہیں، ابھی جیسے ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، وضو کی اگر حالت میں ہم ہیں، وضو باقی ہے تو عصر کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو دائمی حدث والا ہے نہیں، دوسری نماز کا وقت آ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ نیا وضو کرے گا، نیا وضو کر کے نماز پڑھے گا. تو یہ 11ویں کنڈیشن تھی. جی نہیں، کپڑا نہیں چینج کرے گا، وضو کرے گا صرف. اور جو ناپاکی لگ جائے جیسے استحاضہ کا خون ہے اس کی صفائی کر لے، یا جو ہے اگر پیشاب کے قطرے لگے ہوئے تھے اس کو دھل لے. اتنا جگہ کو دھل لینا کافی ہے اور وضو کر لے گا. یہ وضو کے شرائط ہم نے بیان کر دی. اب وضو کے فرائض آپ کو بیان کرتے ہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اعضاء کے دھلنے کا حکم دیا ہے؟ 4. یہ دھیان رکھیے گا. اور انہی 4 اعضاء کا نام ہے اعضائے وضو. یہ جو 4 اعضاء ہے نا، انہی کا نام اعضائے وضو ہے. انہی کو اصل میں دھلا جاتا ہے. تو وضو میں 6 فرائض ہیں. 4 وہی فرائض ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے. کیا کیا ذکر کیا؟ چہرہ دھلو، ہاتھ دھلو، سر کا مسح کرو، پیر دھلو. 4 یہ ہو گیا. اور اس میں ایک ملا دیں ترتیب، اور اس میں ایک ملا دیں موالات. 6 فرائض ہو گئے. وضو میں 6 فرض ہیں.
دونوں پورے چہرے کو دھلنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پورے چہرے کو دھلو, پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو دھلو, سر کا مسح کرو, پیر دھلو. یہ 4 اعضاء دھلنا ہو گیا. اور ان اعضاء کو ترتیب سے دھلنا یہ بھی ایک فرض ہے. موالات کے ساتھ دھلنا یعنی پے در پہ لگاتار دھلنا یہ بھی ایک فرض ہے. یہ 6 فرائض وضو میں ہیں. تھوڑی سی تفصیل میں بتا دیتا ہوں. جیسے پہلے نمبر پہ پہلا فرض ہے پورے چہرے کو دھلنا, پہلا فرض. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ کسے, آپ سے اگر پوچھیں چہرہ کسے کہتے ہیں, اگر ہم یعنی عام لفظوں میں کہیں تو ہمارے سامنے جو کچھ دکھ رہا ہے وہ چہرہ ہے, جس سے ہمارا آمنا سامنا ہو رہا ہے, فیس ٹو فیس جسے بولتے ہیں نا, فیس ٹو فیس. آدمی کا آمنا سامنا جس سے ہو رہا ہے وہ چہرہ. آپ کے پیچھے کیا وہ چہرہ میں نہیں داخل ہے. آپ ہمارے سامنے جو دکھتے ہیں, جو دکھ رہا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے. اس کو اگر ایریا کے حساب سے اگر آپ بیان کریں تو کیسے کہہ سکتے ہیں, جیسے بال اگ رہا ہے یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے آخری حصے تک, یہ تھوڑی جو ہے اس کے آخری سب سے نیچے حصے تک, یہ ہو گیا لمبائی میں. اور چوڑائی میں دونوں کان کے درمیان کا حصہ, یہ ہو گیا چہرہ. تو جب آپ وضو کریں گے پہلا فرض ادا کریں گے تو پورا چہرہ ایسے دھلیں, جبڑے کے ادھر کنارے سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک یہ پورا چہرہ دھلیں گے. اسی چہرے میں کلی کرنا بھی داخل ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, اسی چہرے میں کلی کرنا بھی داخل ہے. ناک میں پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرنا یہ بھی داخل ہے, اور یہ فرض ہے. چہرہ میں صرف چہرے پر پانی لیتے, ناک میں نہیں لیں, کلی نہ کریں تو وضو نہیں ہوگا. یہ بھی فرائض میں سے ہے. احناف کے یہاں یہ فرض میں داخل نہیں, اگر نہ دھلیں تو ان کا وضو ہو جاتا ہے. آج کل دیکھتے ہوں گے حرم شریف میں, اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ, وہ آپ کو بتا رہے, ابھی تھوڑا اس میں آگے آ رہا. ابھی حرم شریف میں ایک شارٹ کٹ وضو آتا ہے, اسپرے والا بوتل بیگ میں رکھے رہتے ہیں, وضو ٹوٹ جاتا ہے حرم کے اندر, ایسے ایسے مار مار کے وضو کر لیتے ہیں. بولتے ہیں کہ جو کلی کرنے کی ضرورت نہیں, ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب ناک میں پانی ڈالیں گے تو پھر صفائی کدھر کریں گے, کدھر پھینکیں گے. تو بیٹھے بیٹھے جو ہے ہاتھ پہ جو ہے اسپرے مار کر کے وضو کروا دیتے ہیں, اور بولتے ہیں ناک میں پانی لینے کی ضرورت نہیں, منہ کلی کرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ یہ بھی فرائض میں داخل ہے. جب پورا چہرہ دھلیں گے تو چہرے میں ناک میں پانی ڈالنا بھی داخل ہے اور کلی کرنا بھی داخل ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسپیشلی حکم دیا ہے کہ جو روزے دار نہ ہو وہ آدمی ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرے, وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمہ, کہ تم ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو الا کہ تم روزے دار ہو. اگر روزے کی حالت میں تو زیادہ پانی نہیں لیں گے, اگر روزے دار نہیں ہے تو زیادہ پانی لینے کا آرڈر ہوا ہے, حکم دیا گیا ہے. تو یہ بھی ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا بھی فرض میں داخل ہے. تو یہ تو پورا چہرہ ہو گیا, چہرے میں ناک میں پانی بھی ڈالنا اور کلی بھی کرنا یہ بھی داخل ہے, یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کو دھلنا کیوں سمیت, یہ دونوں ہاتھ کو دھلنا فرض میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے سوال کیا کہ شروع میں یہ جو ہاتھ دھلنا ہے یہ سنت ہے, یہ کیا ہے؟ سنت. جب وضو اسٹارٹ کریں گے تو کلائی تک ہاتھ دھلیں گے, یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اسٹارٹ کیا ہے تو پہلے یہ دونوں ہاتھ کلائی تک دھلا, یہ سنت ہے. لیکن چہرہ دھلنے کے بعد جب یہ ہاتھ دھلیں گے تو یہ کیا ہے؟ فرض. یہ فرق ہونا چاہیے. سنت چھوٹ جائے وضو درست ہے, لیکن فرض چھوٹ جائے وضو نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی جانیں, جو شاید جو ہے آپ نے معلوم نہ ہو یا پتہ نہیں اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, جب آپ ہاتھ دھلیں گے, یہ جو دوسرا فرض ہے, جب آپ ہاتھ دھلیں گے تو یہاں سے دھلیں گے یہاں تک نہیں. وہ آدمی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک تو ہم دھل لیے تھے, اب یہاں کا حصہ باقی ہے. نہیں, ہاتھ دھلنے کا حکم ہے. ہاتھ یہاں سے ناخن سے لے کر یہاں کہنی سمیت جب آپ چہرہ دھل لیں گے تو ہاتھ دھلیں گے تو یہاں سے دھلیں گے یہاں تک, یہاں سے دھلیں گے یہاں تک. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے. شروع میں آپ نے دھلا وہ سنت ہے, آپ جو دھلیں گے چہرہ دھلنے کے بعد اب یہ فرض میں داخل ہے, اور یہاں سے نہیں ہے بلکہ ناخن سے لے کر کہنی سمیت تک. تو یہ دوسرا فرض تھا. تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. سر میں کہاں سے کہاں تک مسح کریں گے؟ جہاں سے بال اگ رہا ہے وہاں سے شروع کریں گے, ہاتھ دونوں تر کر لیں گے پانی, ہاتھ کرنے کے بعد جہاں سے بال اگ رہا ہے وہاں سے لے جا کے پیچھے گدی تک. گدی کسے بولتے ہیں؟ جہاں تک سر کا بال اگ رہا ہے آخر تک وہاں تک لے جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے سر کا مسح کرنے کے لیے کہا ہے, تو پورے سر کا مسح کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں چوتھائی سر کا, یا کہیں بھی تھوڑا سا بال ٹچ کر لیں, ہے نا, تھوڑا سا بال ٹچ کر لیں. امام شافعی کے یہاں آپ کا جو ہے مسح ہو جائے گا. نہیں, پورے سر کا جو ہے مسح کریں گے. شروع سے لے جا کے پیچھے تک لے جائیں گے, پھر پیچھے سے لا کر کے آگے تک چھوڑیں گے. ایک یہ ہو گیا.
پھر جو ہے چھوٹی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کو، پورے اندرونی حصے کو مسح کریں گے. ایسا کریں کہ پورے کان کا اندرونی حصہ بھی کور ہو جائے، مسح ہو جائے، اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا نیچے سے لے کر اوپر تک مسح کر لیں گے. یعنی کہنے کا مطلب پورا سر بھی آ گیا، پورا کان بھی، اندر بھی باہر بھی، اور کان کا بھی مسح کرنا ہے. کیوں کرنا مسح ضروری ہے؟ کیونکہ کان سر میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سر کا مسح کرو، تو یہ کان سر کا حصہ ہے، اس لیے کان کا بھی مسح کریں گے. اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کا مسح کر کے دکھایا. وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کا مسح کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے الاذنان من الراس، دونوں کان سر کا حصہ. یہ حدیث ہے، دونوں کان کیا ہے؟ سر کا حصہ ہے. یہ باقاعدہ حدیث میں بھی آ گیا، اور ویسے بھی داخل ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آ گیا ہے. لیکن سر کے مسح میں گردن کا مسح ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. بعض روایات پیش کی جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کا مسح ثابت ہے، یا بعض روایات، بعض آثار پیش کیے جاتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام مسح کیا کرتے تھے گردن کا، یا گردن کے مسح کرنے سے متعلق مختلف قسم کے فوائد، بینیفٹس بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ ثابت ہی نہیں ہے. جو طریقہ ثابت نہیں ہے اس کے فائدہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو ثابت ہے، جو عمل، اس عمل پہ عمل کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے صحیح حدیث کے ذریعے ثابت نہیں ہے کہ گردن کا مسح کرنا چاہیے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت کہا. یہ عمل ثابت نہیں ہے. تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو نیا عمل ہوتا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، تو اس کا ثبوت نہیں ہے. تو یہ سر کا مسح تیسرا فرض ہو گیا. دونوں پیر دھلنا. دونوں پیر دھلنا کہاں تک دھلنا ہے؟ ٹخنوں تک دھلنا ہے. ٹخنوں سمیت دونوں پیر کو دھلیں گے. اور اس میں جو ہے پھر پیر میں جو خلال کرنا انگلیوں کے درمیان، یا ہاتھ دھلتے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، یا جو ہے چہرہ دھلتے ہوئے داڑھی کا خلال کرنا. نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے پانی مارتے تھے اور داڑھی کا خلال کرتے تھے. یہ سب سنت ہے، یہ سب سنت خلال کرنا. تو بہر کے اب چوتھے نمبر پر چوتھا فرض ہے دونوں پیر کا ٹخنوں سمیت دھلنا. اور اس کے بعد جو ہے پانچواں فرض ہے وضو میں ترتیب سے دھلنا. جو اعضاء وضو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے 4 اعضاء، ان کو ترتیب سے دھلنا ہے. اور چھٹا فرض جو ہے وہ ہے موالات، یعنی پے در پے اعضاء وضو کو پے در پے دھلیں گے. تو یہ وضو میں 6 فرائض ہیں. 4 کا ذکر اللہ نے کیا، اور 5ویں چیز بھی اسی میں دراصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے ذکر کیا ہے، تو ترتیب سے. اور جہاں تک موالات کا مسئلہ ہے کہ موالات یعنی پے در پے دھلنا، تو اس کی بھی دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے تو ہم کوئی چیز عمل نہیں کرتے ہیں. ترتیب کی دلیل تو قرآن کی آیت سے ہی پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بیان کی، اس ترتیب سے وضو کریں گے. موالات کے لیے دلیل، ایک صحابی جو ہیں وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ پیر کے ظاہری اوپری حصے پہ تھوڑا سا 1 درہم کے برابر جو ہے خشک رہ گیا تھا حصہ. آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ پھر سے وضو کرو. کیا کہا؟ جاؤ پھر سے وضو کرو، یعنی مکمل وضو ریپیٹ کرنے کے لیے کہا، مکمل وضو. اس حدیث سے موالات کی دلیل ملتی. موالات کا مطلب پے در پے فوراً دھلنا ہے. اگر مان لیجئے جو حصہ خشک رہ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ اس حصے کو دھل لو، ہے نا؟ لیکن آپ نے کیا کہا؟ نہیں، پورا وضو کرو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ تاخیر ہو گئی تھی، بہت دیر ہو گئی تھی، اور وضو میں ترتیب ہے، موالات ہے، تو دیر ہو جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پھر سے دوبارہ عصر نو وضو کرو. یہاں پر اہل علم نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے تھے، جیسے آپ ہاتھ دھل رہے تھے، ہاتھ دھلنے کے بعد سر کا مسح کر رہے تھے، پھر بعد میں نظر آیا کہ ہاتھ میں تھوڑا سا حصہ سوکھا ہے، تو ہاتھ پھیر کر کے اس کو اگر گیلا کر لیتے ہیں، آپ کا وضو درست ہے، اگر فوراً کچھ دیر ہی میں اگر پتہ چل جائے تو. لیکن کچھ ٹائم گزر گیا، پھر دیکھتے ہیں ہاتھ پہ یا پیر پہ یا جو ہے کہیں پر خشک رہ گیا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ریپیٹ کریں گے. فوراً اگر کچھ دیر ہی میں پتہ چل جائے تو وہاں دھل لینے سے وضو ہو جائے گا، لیکن تاخیر ہو جائے تب وضو ریپیٹ کرنا پڑے گا، جیسے کہ اس حدیث میں ذکر آیا. بہت سے لوگ جیسے ٹھنڈی کے موسم میں دستانہ وضو جراب لگائے رہتے ہیں، اور ہاتھ منہ دھل لیے، جراب پہ مسح کرنا بھول جاتے ہیں، پھر جا کے نماز پڑھنے لگے، بہت دیر کے بعد یاد آتا ہے میں نے تو مسح بھی نہیں کیا تھا. اب وہ کیا کرے گا؟ وضو دہرانا پڑے گا کیونکہ تاخیر ہو گئی. لیکن کوئی ابھی جیسے
میں نے وضو کیا، مسح نہیں کیا تھا پیر پہ، کچھ دور ہی چلتے یاد آ گئے فوراً، تو ہم فوراً پیر پہ مسح کر لیں گے، وضو ہمارا درست ہو جائے گا۔ تو یہ وہ پے در پے جو ہے یہ ضروری ہے وضو کے اندر۔ تو یہ وضو کے 6 فرائض تھے۔ اب آپ سے ذکر کریں گے وضو کی سنتیں، وضو میں سنت کیا کیا ہے۔ وضو کی شرطیں آپ کو بتایا، وضو کا فرض بتایا۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اور واجب دونوں دراصل ایک ہی چیز ہے۔ احناف کے ہاں فرض اور واجب میں فرق کیا جاتا ہے۔ فرض اور واجب، احناف کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ فرض ہے، جو دلیل ظنی سے یا خبر احاد سے ثابت ہو وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے واجب ہے۔ تو واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی واجب ہے اور وہی فرض ہے۔ واجب اور فرض کا سمپل آسان اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہو، واجب ہو یا فرض، جس کا کرنا ضروری ہے، چھوڑنے سے سزا ملے گی اور کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، یہ واجب ہے۔ یہی واجب ہے، یہی فرض بھی ہے۔ اور ابھی جو سنت پڑھنے جا رہے ہیں، سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا ضروری نہیں لیکن کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، اگر چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ نہیں ملے گا، سزا نہیں ملے گی، یہ ہے سنت۔ تو وضو کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے، اور جو کہ صحیح موقف معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا وضو کے ابتدا میں سنت ہے۔ اگر بسم اللہ بھول جائیں یا بسم اللہ چھوٹ جائے تو آپ کا وضو درست ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے، کیونکہ حدیث اس سلسلے میں آتی ہے کہ جو وضو میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ اس کا وضو نہیں ہوتا ہے، حدیث کے اندر آیا۔ لیکن اور دیگر نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے وضو کے وقت مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر شاک نہ گزرتی تو میں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، تو آپ نے حکم نہیں دیا ہے۔ تو مسواک کرنا ہر وضو کے وقت اور ہر نماز کے لیے مسنون ہے۔ اگر مسواک کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ ہے وضو کے شروع میں کلائی تک 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا، یہ سنت ہے۔ پہلے آپ کو بتا دیا کہ وضو کرتے ہوئے شروع میں یہاں تک کلائی تک 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بعد میں چہرہ دھلنے کے بعد جو دھلتے ہیں وہ فرض ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ بعد میں جو ہاتھ دھلتے ہیں، چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ دھلنا ہے، اس ٹائم پورا ہاتھ دھلنا یہ فرض ہے۔ یہ جو ہے تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز ہے اگر غیر روزہ دار ہے، روزہ دار نہیں ہے، روزہ دار ہو تو کلی کرنے میں یا ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط کرنا چاہیے، تھوڑے پانی سے کلی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو حلق ہے نا کھلا ہوا حصہ ہے، زیادہ پانی لگے اندر جانے کا ڈر ہے، حصہ جو ہے حلق سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرنا ہے، زیادہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی حصہ کھلا ہوا، ناک کا حصہ کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ زیادہ پانی چڑھاتے ہیں تو خدشہ ہے کہ نیچے حلق میں اتر جائے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو روزہ دار ہوتے ہیں آئی ڈراپ، آنکھ میں ڈراپ ڈالنے میں روزہ کی حالت میں حرج نہیں، کان میں ڈراپ ڈالنے میں حرج نہیں، لیکن آنکھ میں ناک میں وہ ڈراپ ڈالنے میں علماء احتیاط کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیوں احتیاط کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حصہ کھلا ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 1 قطرہ 2 قطرہ ڈالنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ حصہ کھلا ہوا ہے، جانے کا اندر جانے کا خطرہ، اس لیے ناک میں قطرے نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ تو روزہ دار کا مسئلہ ہے۔ جو روزہ دار نہیں ہے وہ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھانے میں، کلی کرنے میں مبالغہ کرنا چاہیے، کثرت سے پانی لینا چاہیے، یہ سنت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے وضو میں ایک سنت ہے دلک۔ دلک کہتے ہیں رگڑ کر اور مل کر اعضائے وضو کو دھلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ دھلتے تھے، بازو دھلتے تھے، رگڑتے تھے۔ اب ایسے پانی ایسے وہ جھٹکے سے ڈال دیں گے اور پھر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے پورے طور پر جلد میں پانی نہ پہنچے، پانی ڈال کے پھر رگڑنا چاہیے تاکہ یہ جو عضو ہے پوری طرح سے تر ہو جائے، جیسے غسل میں ہوتا ہے رگڑ کے مل کے دھونا، وضو میں بھی ایسے رگڑ کے دھلنا چاہیے، تو دلک کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک سنت یہ ہے کہ وضو میں دائیں جانب سے، ہاتھ دھلنے میں اور پیر دھلنے میں دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے، یعنی جب ہاتھ دھلیں تو دایاں ہاتھ پہلے پھر بایاں ہاتھ، پھر پیر دھلنے میں پہلے دایاں پیر پھر بایاں پیر، دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت سارے کاموں میں دائیں سے شروع کرتے تھے، جب کنگھی کرتے تھے تب، جب کوئی کام کرتے تھے تب، خاص طور سے شرف والا کام جو ہے، سارے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے شروع کرتے تھے۔
اور اگر نجاست صفائی کا مسئلہ ہو تو بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے، جیسے استنجا کرتے ہیں، نجاست کو پیچھے صاف کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے، لیکن کوئی شرف والا کام ہے، اچھا کام ہے تو اس کام کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، کوئی کام کاج کرنا ہے، یہ تسبیح پڑھنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، صدقہ کرنا، جو شرف اچھا کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے وضو کی ایک سنت یہ ہے کہ جو اعضائے وضو ہیں، اعضائے وضو کو تین بار دھلنا جو ہے یہ مسنون ہے، تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھلنا مسنون ہے، اور ایک مرتبہ دھلنا واجب ہے۔ چہرے کو 3 مرتبہ دھلنا مسنون ہے، ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلنا مسنون ہے، پیر کو 3 مرتبہ دھلنا مسنون ہے، لیکن ایک مرتبہ دھلنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے وضو کی ایک سنت ہے کہ جب وضو کر لیں تو وضو کے بعد دعا پڑھیں گے، وضو کی دعا۔ شروع میں تو بسم اللہ پڑھے تھے، جب وضو کر لیتے ہیں تب آخر میں کیا پڑھیں گے؟ وضو کی دعا۔ کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح کامل وضو کرے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہیے داخل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن فضیلت دیکھیں کتنی عظیم ہے اس دعا۔ ہاں وہ بھی بتا رہے ہیں، چلو اس کے ساتھ میں بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی اچھی طرح کامل وضو کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ ترمذی کے اندر جو الفاظ آئے کچھ زیادتی ہے، ترمذی کے اندر یہ الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جب دعا کریں گے تو دونوں دعاؤں کو جوڑ کے اس طرح سے دعا کریں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اتنی مکمل دعا پڑھیں گے۔ تو یہ وضو کی سنتیں ہو گئی، وضو کی سنتیں ہو گئی۔ اب آتے ہیں وضو کے نواقص کو جانتے ہیں۔ وضو کے نواقص کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ امور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں سے وضو ہمارا ٹوٹ، جیسے ہم نے وضو بنایا تو یہ وضو ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو کن کن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے ہمیں اس کو جاننا ہے۔ پہلے نمبر پہ دونوں راستے، آگے اور پیچھے کے راستے سے جو کچھ بھی نکلے، آگے اور پیچھے کے راستے جو کچھ بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے پیشاب نکلے، پاخانہ نکلے، مزی نکلے، منی نکلے، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ کا خون نکلے، ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے اور پیچھے کے راستے سے جو کچھ بھی نکلے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلے نمبر پہ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان دونوں راستوں کے علاوہ، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے کچھ نجاست نکلتی ہے تو مصنف نے کہا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر زیادہ مقدار میں نجاست نکلے تو، جیسے خون زیادہ، ناک سے خون زیادہ مقدار میں نکلے وضو ٹوٹ جائے گا، قے آئے زیادہ مقدار میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے، جو اہل علم کی جو رائے ہے اور قوی موقف یہ ہے کہ اگر خون نکلے نکسیر یا جسم کے کسی دوسرے حصے سے یا قے آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے زیادہ آئے یا کم آئے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وضو ٹوٹنے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ جو آدمی کہتے ہیں وہ حجت قائم کرتے ہیں، جو آدمی کہتے ہیں ان سے وضو ٹوٹ جائے گا قے سے یا خون نکلنے سے، ان کو ذمہ دلیل دینا ہے، جبکہ وضو ٹوٹنے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ خون نکلنے کی حالت میں بھی صحابہ کرام نماز پڑھ لیتے تھے، تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے قے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اس معاملے میں صحیح مسئلہ یہی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ ہے ناقض وضو میں عقل کا زائل ہونا یا عقل پر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پردہ پڑ جانا۔ عقل زائل ہو جائے یا عقل پر پردہ پڑ جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عقل کا زائل ہونا یا عقل پر پردہ پڑنا، جیسے ایک آدمی کو جنون آ جائے، جنون دیوانہ ہے، مجنون ہے، عقل اس کی جو ہے ختم ہو گئی ہے، اس کا بھی عقل درست نہیں ہوگا، اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عقل پر کچھ دیر کے لیے پردہ پڑ جائے، چاہے نیند سے، چاہے نشہ سے، چاہے بے ہوشی سے، کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، پردہ پڑنا چاہے نیند سے، بے ہوشی سے یا نشہ سے، نشہ بھی کر لیتے اس پر بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو ان سب بھی باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
نشہ میں آ جائے آدمی وضو ٹوٹ جائے گا، یا آدمی بے ہوش ہو جائے ایکسیڈنٹ ہونے سے، چوٹ لگنے سے کسی سے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیند کا مسئلہ سمجھ لیں، اگر نیند ہے تو گہری نیند ہو تبھی وضو ٹوٹے گا، گہری نیند، اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ گہری نیند ہو، جیسے آدمی، جیسے مان لیجیے میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، اگر مجھے گہری نیند آئے گی تو نیند کی کوئی کیفیت ہوگی، جیسے میں ہاتھ اٹھایا ہوں، اگر گہری نیند ہے تو ہاتھ ایسے نہیں رہے گا، ہاتھ رہے گا ایسے، کہاں چلا جائے گا، یا ایسے گر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یا آدمی کے منہ سے کچھ رال ٹپکنے لگتا ہے، خراٹے لینے لگتا ہے، یا آدمی نیند میں خود اس آدمی کو باہری دنیا کا کچھ شعور نہیں ہوتا ہے، تو گہری نیند چاہے بیٹھے بیٹھے آئے، لیٹے لیٹے آئے، سو کر کے بستر پہ آئے، گہری نیند ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اونگ ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، اونگنے لگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور نماز پڑھانا شروع کر دیتے، اور یہ صحابہ کرام وضو نہیں بناتے تھے، اسی حال میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا وضو۔ انشاءاللہ ابھی سوال آپ سے لیں گے، پہلے درس ہو جائے۔ ایک اگلا مسئلہ ہے وضو ٹوٹنے سے متعلق، بغیر پردہ کے اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بغیر پردہ کے یعنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا کوئی پردہ نہ ہو، بغیر پردے کے آگے یا پیچھے والے حصے سے ہاتھ لگ جائے اور کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر عورت اپنے بچے کی نجاست صاف کرتی ہے اور ہاتھ ٹچ ہو جائے تو وضو، بغیر پردے کے اگر ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر پردے کے اوپر سے کپڑا پہنے ہوئے، پینٹ ہے یا پاجامہ لگائے ہوئے ہیں، ازار پہنے ہوئے، اگر کپڑے کے اوپر سے ٹچ ہوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا بسا اوقات ڈاکٹر جو ہے، نرس یا ڈاکٹر کسی کا چیک اپ کرتا ہے، آگے یا پیچھے والا حصہ ہاتھ پہ دستانہ لگا ہوا ہے، اور اگر وہ وضو کی حالت میں ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پردہ ہے، پردے کے ساتھ اگر ٹچ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پردہ نہیں ہے، بغیر پردے کے اگر شرمگاہ ٹچ ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے وضو ٹوٹنے والی بات، وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو کیا وضو کرنا پڑے گا؟ آپ نے کیا کہا؟ اگر تم چاہو تو وضو کر لو، اور اگر تم چاہو تو وضو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا اگر میں اونٹ کا گوشت کھاتا ہوں تو آپ نے فرمایا اونٹ کا اگر گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ بعض لوگ نہیں مانتے اس مسئلے کو، کہتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جسے حناف کے اندر یہی مسئلہ ہے۔ جبکہ حدیث رسول آ گئی تو ہم مسئلہ جو ہے اماموں سے نہیں لیں گے، ہم اپنا مسئلہ قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لیتے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں صحیح بات یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ارتداد، کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، مسلمانوں مرتد ہو جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، یہ 6 چیزیں میں نے بتایا وضو ٹوٹنے سے متعلق، اور بہت ساری چیزیں غلط فہمیاں ہیں۔ بہت ساری عورتیں سمجھتی ہیں بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یا بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر سر سے کپڑا اتر جائے، دوپٹہ ہٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے شرمگاہ کھل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا جو ہے شرمگاہ پر نظر پڑ جائے وضو نہیں ٹوٹے گا، زبان سے گالی نکل جائے یا کوئی گناہ کا کام کر لیں وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ وضو جو ہے جن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے بس انہی باتوں سے وضو ٹوٹے گا۔ ہوا خارج کرنے کے سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ ہوا خارج ہوتا ہے تو صرف شک کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہیں گے وضو ٹوٹ گیا۔ وضو اس وقت ٹوٹے گا جب کوئی قرینہ پایا جائے۔ قرینہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو ہوا نکلنے کی آواز سنائی دے یا آپ کو بدبو محسوس ہو، تبھی جا کر آپ یہ سمجھیں گے وضو ٹوٹا ہے۔ صرف شک پیدا ہو تو شک سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، دل میں جتنا خیال ہو، لیکن ثبوت اور کوئی قرینہ نہیں ہے تو وضو صحیح مانا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں وضو کے ٹوٹنے سے متعلق۔ اب آتے ہیں وہ اعمال جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ وہ کون کون سی عبادت ہے جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟
ایک تو ہے نماز پڑھیں گے وضو کی حالت میں نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف کرنا یہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی وضو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے، یعنی حدیث کی ہے، ترمذی کی حدیث ہے غالباً. تو بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس میں بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی سے بات کرتے ہیں نہیں، لیکن یہ طواف ایسی نماز ہے جس میں بات بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے محل شاہد یہ ہے کہ اس طواف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قرار دیا ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے. تو طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے. ایک مسئلہ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ مصحف کو اگر چھوتے ہیں اس کے لیے بھی وضو ہونا ضروری ہے، مصنف نے ذکر کیا ہے. لیکن اس مسئلے میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ مصحف کو بھی چھونے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. مصحف چھونے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی مصحف کو چھو سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں. جو دلیل پیش کی جاتی ہے لا یمسہ الا المطہرون کہ قرآن کو جو ہے پاک لوگوں کے علاوہ نہیں چھوتے ہیں، دراصل یہ جو آیت ہے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں قرآن کو. یہ آیت اصل میں یا تو لوح محفوظ سے متعلق ہے کہ لوح محفوظ کو نہیں چھوتے ہیں سوائے فرشتے، ایک مفہوم تو اس آیت کا یہ ہے، یا دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اس کو فرشتوں کے علاوہ دوسرا کہیں نہیں چھوتا ہے. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ اس قرآن سے متعلق ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ اس مصحف سے متعلق نہیں جو ہمارے درمیان ہے. لہٰذا یہ قرآن کی آیت اس بات کے لیے دلیل نہیں ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ پاک لوگوں کے علاوہ قرآن کو کوئی دوسرا نہیں چھوتا ہے، موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اس حدیث کو بعض اہل علم جو ہے ضعیف قرار دیتے ہیں، اور شیخ البانی نے غالباً صحیح قرار دیا ہے. اس سے استحباب کا حکم لگتا ہے کہ اگر آپ باوضو ہو کر قرآن چھوتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر بلا وضو بھی چھوتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ قرآن جو ہے یہ کائنات کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے، ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، عیسائی، ہمارے لیے صرف ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھونے کے لیے وضو شرط لگا دے تو اس کو کوئی کسی ہندو کو دے نہیں سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کو یہ ہدیہ نہیں کر سکتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی بادشاہوں کے نام خط لکھا ہے، اور ان خطوط میں آپ نے قرآن کی آیت لکھی ہے. تو بہرکیف کافی سارے دلائل سے بھی معلوم ہوتا ہے قرآن کو چھونے اور ٹچ کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں، بغیر وضو کے بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں. البتہ حیض والی جو عورت ہے وہ اگر قرآن کو چھوئے تو اپنے ہاتھ پر دستہ نہ لگا لے، یا جنبی آدمی ہے وہ قرآن کو نہ پڑھے گا نہ چھوئے گا. باقی اور دیگر لوگ جو ہے قرآن کو بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں. اب آتے ہیں آخری مسئلہ آپ سے بیان کرتے ہیں، وہ کون سے مواقع ہیں جہاں وضو کرنا مستحب اور مسنون ہے. ضروری نہیں لیکن مستحب ہے. ایک موقع ہے جب اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں تو وضو کرنا مستحب اور مسنون ہے. یہ ضروری نہیں لیکن مستحب ہے، تلاوت کرنے لگے تو باوضو ہو جائیں. اسی طرح سے ہر نماز کے وقت وضو کرنا مسنون اور مستحب ہے. اگر پہلے سے بھی وضو میں ہیں اور دوسری نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے. تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب مسنون ہے. اگرچہ آپ پہلے سے وضو میں کیوں ہی نہ، لیکن وضو نیا کر لیتے ہیں تو یہ سنت ہے. اور اگر پہلے سے وضو میں نہیں ہے تب تو وضو کرنا ضروری ہو جائے گا. تیسرا موقع ہے جنبی شخص اگر وضو کر لیتا ہے تو اس کی کچھ ناپاکی کم ہو جاتی ہے. جیسے ہم بستری کیا اپنی بیوی سے، اگر وہ وضو کر لے تو کچھ ناپاکی کم ہو جاتی ہے. جنبی شخص وضو کر لے اس کے لیے مستحب ہے. اگر وہ کھانا چاہے تو وضو کر لے پھر کھانا کھائے، یا سونا چاہے تو وضو کر لے پھر سوئے، یا ہم بستری کیا تھا دوبارہ ہم بستری کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے. تو یہ سب مسنون مواقع ہیں، سنت ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے غسل سے پہلے وضو کرنا بھی مسنون ہے. غسل سے پہلے غسل کا طریقہ جو ہے انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے. غسل کا طریقہ، کامل طریقہ کیسے ہے، غسل جنابت جسے کہتے ہیں. غسل کا دو طریقہ ہوتا ہے. ایک تو کفایتی ہے، پورے بدن پر پانی ڈال دیتے ہیں غسل ہو جائے گا، ہر جگہ پانی بس پہنچنا چاہیے. اور ایک غسل کا طریقہ ہے جسے غسل جنابت کہتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے وضو کرتے ہیں پھر غسل کرتے ہیں. تو وہ جو غسل ہے، غسل سے پہلے وضو ہے، وہ جو وضو ہے کیا ہے؟ مسنون ہے. چھوڑ دیتے ہیں تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی غسل کی بات ہو رہی کہ غسل سے پہلے جو وضو ہے وہ جو ہے مسنون ہے، وہ جو ہے سنت. اسی طریقے سے سوتے وقت جو ہے غسل کر کے سونا
بہتر ہے، سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ جو آدمی بستر پہ آئے تو وہ آدمی غسل کا وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد بستر پر آئے اور دائیں کروٹ لیٹے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ جو آدمی باوضو ہو کر رات گزارتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ بندہ رات میں کروٹ لیتا ہے تو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بخش دے، یہ جو ہے وضو کی حالت میں سویا تھا، وضو کر کے سویا تھا۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں، شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اور صحیح الترغیب کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے چند باتیں وضو سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارالہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔